پریشان ہو. داتا صاحب مسکراتے ہوئے چل پڑے, کیونکہ ولی کے لیے اور نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت وہ معجزہ اور یہ کرامت کا اظہار کرے جب اسلام کو پھیلانا ہے. تو آپ نے چل پڑے, پیچھے پیچھے وہ بھی, اس کو بھی سمجھ آ گئی چکر کیا, پیچھے پیچھے. داتا صاحب اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. حضور ہماری بھی زندگی گزر گئی, بتوں نے کبھی کھایا نہیں, کیسے کھلایا, ایک دفعہ پھر کر کے دکھاؤ نا, کیسے کھایا. فرمانے لگے اب ایسے نہیں ہوگا, سارے بلا, آگے تو صرف تیرے سامنے کے سارے بلاؤ تو پھر کھائے گا. جی سارے آئیں گے تو کھا لے. ہاں سارے بلا, جتنے ریلیٹیوز تھے جتنے بندے تھے سب بلا لیے. داتا صاحب پھر اٹھے, اللہ کا نام لے کے اٹھے گئے. میں لگا اب رکھو جتنی رکھنی رکھ دو اس کے سامنے, اور اب شروع کرو تم. دیکھو ہمارا اللہ کتنا پاورفل ہے. ہمارا اللہ چاہے تو ان کو بھی گویائی اور طاقت دے دے جن کے اندر طاقت کی سرے سے کوئی امید ہی نہیں تھی. آپ نے حکم دیا, جب سارا مجمع کھڑا ہو گیا آپ نے حکم دیا کہ کھاؤ. بت نے جھکا اور جھک کے سارا کھانا کھایا. سب لوگ حیران رہ گئے. پھر آپ نے تبلیغ شروع کی. فرمانے لگے ان کے آگے سر مت جھکاؤ, یہ تو میرا نوکر ہے, میں نے کہا تو یہ مان گیا. آج اس کے اوپر کوئی جانور چڑھ جائے یہ ہٹا نہیں سکتا, اس کے سر کے اوپر پرندہ بیٹھ جائے یہ اڑا نہیں سکتا, مکھی بیٹھ جائے ہٹا نہیں سکتا, چوہے اس کا کھانا کھا جائے جس کو تم پیشاب بولتے ہو, چوہے کھا جائے یہ چوہے کو موڑ نہیں سکتا. پھر اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ سب کی آنکھیں کھل گئی, سب نے بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو کہتے ہیں تبلیغ, یہ تبلیغ ہے. تو دادا گنج بشیر جویری رحمہ اللہ تعالی آپ نے پھر مسجد بنائی, اور ولی کامل جہاں جاتے ہیں مسجد ضرور بناتے ہیں. اور مسجد بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں, عربی بھی بڑی مسجد بناتے ہیں. جب مرنے لگے کوئی امیر آدمی مسجد بنا جاتا. دبئی کے اندر جگہ جگہ مسجد ہے. شیخ محمد سے پوچھا سعودی عرب والے نے, تم نے کیا کلب بنا دیے؟ کہتا مسجدیں بھی تو میں نے ہی بنائی ہیں. وہ بیلنس کر رہا, بیلنس کر رہا, ایک مسجد ایک کلب, ایک مسجد ایک کلب, ایک مسجد ایک کلب. لو کیا ڈھیل چل رہی ہے. شیطان بھی خوش رہے رحمان بھی راضی. سبحان جانے یار, پتہ نہیں کیا ہوگا, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی. اور دماغ کبھی پھٹ جاتا ہے, دماغ چھوڑ جاتا ہے سوچنا کہ کیا ہوگا ہمارا, کیا حال ہوگا ہمارا. تو بھائی مسجد بنانا اچھا ہے اللہ کی رضا کی خاطر. تو مسجد بنائی, داتا صاحب نے مسجد بنانی شروع کر دی. میں اس دفعہ بڑے عرصے کے بعد 12 سال کے بعد تقریر کرنے اب داتا صاحب جا رہی ہوں. آپ اس دفعہ تقریر نہیں کرتا رہا ہوں, اب یوٹیوب میں دیکھ لیجیے گا. بڑے اعلان کر دیا جی, والد صاحب پہلے 30 سال تک والد صاحب بولتے رہے. والد صاحب دنیا, والد صاحب تب بولتے تھے جب پرانی مسجد تھی. آپ میں سے شاید کسی نے پرانی, حنیف صاحب نے یا رضی صاحب نے شروع سے یہ دیوانے, انہوں نے پرانی مسجد شاید دیکھی, میرے بچپن میں تھی. اب تو نئی مسجد ہے. تو پہنچا, انہوں نے اعلان کیا کہ 12 سال کے بعد تشریف لائیں. تقریر کی, انہوں نے کہا, میں نے کہا ٹائم کتنا؟ آپ حیران ہو گئے, مسجد میں کھڑا ہوں, پہلے مجھے 2 منٹ ملتے تھے. 1993 کی بات کر رہا ہوں. داتا صاحب تقریر کرنے کے لیے 2 منٹ, اور بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. یہ داتا صاحب کا فیض ہے کہ میں 2-3 منٹ میں تمہیں بات پہنچا دیتا ہوں. وہاں 2 منٹ ملتے تھے, بات شروع بھی کرنی ہوتی تھی, ختم بھی کرنی ہوتی تھی. ورنہ کیا ہوتا, مولوی تقریر کرے آدھا گھنٹہ سٹارٹ لیتا ہے, پرانا انجن اور مولوی آدھا گھنٹہ سٹارٹ میں لگا دیا. تو بندہ میں تقریر کب کرے گا, بندے تو مر جائیں گے. تو داتا صاحب کا فیض ہے کہ 2 منٹ ملتے تھے. اب کی بار جب گیا, حاضر رحمت میرا ربی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نظر کرم, کہنے لگے جتنا ٹائم آئے سارا ٹائم تیرا ہے. حاضر رحمت میرا ربی تقریر کی, بڑا لطف آیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, پرانی یاد تازہ ہو گئی. دارا شکوہ تو سنا ہوگا آپ نے, اورنگزیب کا بھائی تھا, اورنگزیب نے اس کو مروا دیا. اورنگزیب بڑا نیک آدمی تھا. اب اس پہ کیا ڈسکس کرنا, کتنا نیک آدمی تھا. لوگ اس کو مجدد بھی کہتے ہیں, ولی کامل بھی کہتے ہیں. اس نے اپنا بھائی مروا دیا. یہ دارا شکوہ ولیوں کا بڑا دیوانہ تھا. داتا صاحب روزانہ حاضری دیتا تھا جب ہوتا تھا, روزانہ. اس نے کتاب بھی لکھی اولیاء کرام کی, میاں میر کا بڑا فین تھا. داتا صاحب کے ہاں روزانہ حاضری دیتا تھا, اور کہتا ہے جو 40 جمعرات, بڑے دھیان سے سنیے گا, بادشاہ کے بیٹے نے کیا کہا, شہزادے نے, جو 40 جمعرات یا 40 دن داتا گنج بخش علی اجمیری کے در پہ حاضری دے, خدا اس کی مشکل کو آسان فرما دے گا. سبحان اللہ. اور الہی بخش صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے ابا کے دوست تھے, فوت ہو گئے. پرانے لوگ, آپ کی بار گئے ہوں تو سب پرانے لوگ دنیا سے چلے گئے. ان کی میں نے تقریر بچپن میں سنی.
فرماتے تھے جو صرف 3 جمعراتیں داتا صاحب آئے، اس کا بچہ گما ہوا ہو یا کوئی بھی کام ہو، اللہ تعالیٰ داتا صاحب کے صدقے سے اس کی مشکل کو حل فرماتے تھے۔ وہ بھی الہی بخش صاحب بھی ولی کامل تھے۔ میں چند مولویوں کو اچھا اچھے تو سارے ہی ہوتے ہیں، یعنی مجھے وہ بہت اس فیلڈ میں زبردست لگتے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھے علامہ الہی بخش رحمہ اللہ تعالیٰ بیائی۔ تو داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ تعالیٰ کے در پر ہر ایک نے حاضری دی۔ آپ کو خواجہ صاحب کا تو پتا ہوگا چلہ، وہ اس لیے پتا ہے کہ خواجہ صاحب کا چلہ بچا ہوا ہے، اب وہ چلہ بھی بند کر دیا۔ پہلے تم پیسے ڈالتے تھے نا اندر، اب وہ کوئی نہیں، وہ اوپر سے لگا دی۔ خواجہ صاحب کے چلے کا تمہیں پتا ہے اس لیے کہ وہاں کمرہ بن گیا، ہر ولی نے چلہ کاٹا ہے وہاں، ہر ولی نے، اور کچھ چلہ گاہیں مٹ گئی۔ اور میں سٹڈی میں کرتے ہوئے حیران رہ گیا، مجھے نہیں پہلے پتا تھا۔ حضرت میاں میر نے چلہ کاٹا 40 دن داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کے در پہ، لیکن ان کی چلہ گاہ انارکلی میں ہے۔ اب انارکلی اور یہ اگر یہ ساری بلڈنگیں گرا دی جائے نا تو انارکلی جہاں چلہ گاہ وہ بالکل داتا صاحب سامنے سے نظر آتا ہے، اور اس کا چکر لگانے پڑے گا، اپنا تو سارا بچپن میں گزر گیا۔ گورنمنٹ کالج جو ہے وہ، اور یہ سامنے کچہری ساری گرا دی جائے تو اب اگر تم انارکلی میں بیٹھو تو داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کا روزہ سامنے نظر آئے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ کی چلہ گاہ، آپ نے بھی وہاں 40 دن پر، پتہ نہیں سینکڑوں ولی کامل ہیں کہ جن لوگوں نے وہاں چلے۔ اور جمعرات کو 12 بجے کے بعد جب ہم لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں پھر وہاں منظر ایک عجیب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کو مرکز اولیاء کہتے ہیں، مرکز اولیاء کہتے ہیں۔ اور مجدد فسانی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لاہور شہروں کا کتب ہے، اس لیے کہ داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کی وہاں قبر ہے۔ انہوں نے شہر کو کتب بنا دیا۔ کتب انسان ہوتا ہے، کتب ایک اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ عام ولی کو نہیں ملتا، بڑے کم ولیوں کو وہ کتب کا مرتبہ ملتا ہے، لیکن داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ کے قدم مبارک کی برکت ملاحظہ ہو۔ مجدد الفسانی یہ کہہ رہے ہیں کہ داتا نے قدم لاہور میں لگا لے، لاہور ہندوستان کے تمام شہروں کا کتب بن گیا۔ یہ ہے ولیوں کے پاؤں کا اثر اور برکت اور رحمت۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمہ اللہ یہ بہت بڑے اسکالر ہیں لاہور کے، شیخ پرویز امین نقشبندی، انگلش اچھی لکھتا ہے، اس کی کچھ بکس بھی ہیں۔ کہتا ہے میں نے ایم اے اکنامکس کیا، میری کمپارٹمنٹ ایم اے اکنامکس کیا، تو جب میں فیل ہوا تو میں داتا صاحب کے دروازے پہ گیا، تو خواجہ صاحب کا جہاں چلہ ہے وہاں کھڑا ہو کے میں نے کہا، تو بندہ جب پھنسا ہوا ہو نا تو سب چیزیں بول جاتا، سیکنڈ ڈویژن بھی آ گیا تو چلے گی، 5 روپے دوں گا۔ سیکنڈ ڈویژن بھی پاس ہو گیا سپلیمنٹری میں تو چلے گی، 5 روپے دوں گا۔ اللہ کی کرنی وہی سیکنڈ ڈویژن پاس، حالانکہ وہ انتہائی قابل شخص ہے۔ تو ایم اے اکنامکس میں سیکنڈ ڈویژن ہوئی۔ اب آپ کو پتہ جب بندے کا کام ہو جائے تو یا اللہ تجھے اب گائے کی کیا ضرورت، چھوڑ پڑے، پیسے کم کر دے۔ داتا صاحب کے وہاں 2 روپے ڈال کے واپس آ گیا۔ نام یاد رکھنا، شیخ امین نقشبندی، 2 روپے، بڑی بات تھی، 2 روپے ڈال کے واپس آ گیا۔ تو کہا کیا تھا کہ سیکنڈ ڈویژن بھی چلے گی، تو جب سیکنڈ آ گیا یار میری فرسٹ ہوتی تو اچھا تھا، وہ مانگ لیتا۔ جیسے پٹھان سے آپ سودا کر رہے ہوں تو وہ اگر تمہیں دے دے 1000 کی تو لے آؤ، پھر تسلی نہیں ہوتی، یار میں اس کو 2 روپے کہتا تو ٹھیک تھا۔ مطلب جب لے آئے وہ لا کے بندے کہاں 10,000 سے 1,000 تک آیا، لے کے گھر آ جا واپس نہیں، اب بھی شک ہے میں اس کو اگر 500 کہہ دیتا تو اچھا تھا۔ تو ابھی وہ پاس ہو گیا تو بولا کہ آپ سیکنڈ ڈویژن، داتا صاحب نے کیا کرنے ہیں 5 روپے، 2 روپے دیے واپس آ گئے۔ تو امین نقشبندی کہتا میں سویا تو داتا صاحب خواب کہنے لگے کیا سمجھتا ہمیں پتہ نہیں ہے، 3 لے آیا واپس، رکھ چل کے وہاں 2 رکھ کر آیا، 3 ابھی واپس تیرے پاس باقی ہے۔ تو امین نقشبندی اپنی کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے، کہتا ہے تب یقین ہو گیا ولی قبر میں زندہ ہوتا ہے۔ ویسے کہتے ہیں کسی کا راز نہیں افشا کرنا چاہیے، لیکن معافی